अल्लाहु अकबर माशाअल्लाह या रब्बल आलमीन जज़ाकल्लाह। Today we will discuss Surah Al-Anbiya very briefly. Surah Al-Anbiya is a Makki surah revealed in Makkah. ये मक्की सूरत है, मक्का में नाजिल हुई और इसमें 7 रुकू हैं, 112 आयतें हैं, 1186 अल्फाज, 4890 हरूफ हैं। So 4890 letters in this surah, 1186 words in this surah, 112 verses and 7 ruku. So the basic topic of Surah Anbiya, that when you become infidels, कुफर और शिरक, ये इंसान को अपनी ख्वाहिशात का ताबे बनाकर, उसका असीर बनाकर उसको हिदायत से दूर कर देता है। और इंसान हिदायत से फिर जब दूर होता है तो हलाल और हराम की तमीज़ उसमें ख़त्म हो जाती है। You know, when you are away from the guidance, so halal and haram, lawful, unlawful, permissible, not permissible, is not become an issue for you. So what are your issue then? Your issue is dawlat, izzat, iqtidar. These become your issue. The wealth, money, cars, houses, these things always relevant to you. Do you think that these things will give you honor and respect? But Allah subhanahu wa ta'ala says that people before you have the same attitude. They were thinking that honor, wealth, all these things, honor, wealth, mal, madal, all these things make you honorable. But in reality, these things are not honor. The honor is to understand the purpose of your creation. So this is one subject of Surah Anbiya. Dusra, the evidence of Tawheed, Aqli Dalail, Takwini Dalail. There are some evidence Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, some with reasoning that you should use your own aql, that how Allah subhanahu wa ta'ala created this universe. So we'll go in detail and discuss it inshallah. And जो मुशरिकीन के शुबहात थे वो भी इसमें बयान किए कि उनकी क्या शुबहात थे, अल्लाह ने उनका जिक्र किया और उनका जवाब दिया है। फरिश्तों के मुतालिक, they have a very strange aqaid about the angels. So Allah subhanahu wa ta'ala says they are doing tasbih and tahleel and they are only obeying the command of Allah subhanahu wa ta'ala, not what you are thinking and your fabricated stories about the angels. And then Allah subhanahu wa ta'ala says that those who are following the truth, ikhlas, sincerity and piety, Allah subhanahu wa ta'ala will give them success in this world. And even the angels will become their supporter and helper. फरिश्ते उनकी मदद करते हैं जो बंदा सिद्क़, इखलास, सच्चाई के रास्ते पर चलता है। और बहुत सारे अंबियाए किराम हैं जिनका यहाँ पर जिक्र किया है। So one by one we will discuss the topic of Surah Al-Anbiya. Allahu Akbar. The first topic, the first verse of Surah Al-Anbiya, اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. The time of hisab, the time of accountability is around the corner, and these people are heedless, living in their own worldly matters. आखिरत कब कायम होगी? ये तो जब होगी, लेकिन बंदा जब मर जाए तो उसके लिए वो भी क़यामत है. After, when you depart from this world, you are not in a position to do any good thing, to do amale hasana, anything, everything is stopped. So he said, you don't know when you're going to die. And the day of judgment is around the corner, and you are busy in your own worldly matter. You think there is a long enough time, I can prepare it, I can prepare myself. He said, اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه يلعبون. Whenever Allah subhanahu wa ta'ala sent them a new message of guidance, they are playful. They take it as an enjoyment. Don't bother about it. لاهية قلوبهم. Their hearts are distracted from haqq. Even they are not listening carefully, let alone acting upon it. They don't pay their attention to what the Prophet said to them. अब मुस्तफ़ा और हुजूर ने क्या फरमाया, कुरान क्या कहता है, तवज्जो ही नहीं उनकी उस तरफ, अपनी मस्तियों में गुम हैं। तो ये बहुत बड़ी वार्निंग है अल्लाह की तरफ से
कि जब वक्त आता है तो फिर बंदे को छुटकारा नहीं होता, लेकिन वक्त से पहले नबी भी उसके सामने खड़ा हो तो जिस पर दुनियादारी सवार हो वो नबियों की नहीं सुनता। आज लोग कंप्लेन करते हैं, पीपल आर नॉट लिसनिंग टू मी, पीपल आर नॉट लिसनिंग, those lahiyatan qulubum. When your heart is distracted, even if the divine revelation is revealed and the prophet is sitting in front of you, you won't listen it. In verse number 10, Allah subhanahu wa ta'ala says, لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ. And this, I always quote this verse number 10, Surah Al-Anbiya. Allah says, Quran is your navigation. If you want to find out yourself where you are, if you find yourself where to go, if you find yourself whether you are in a right place or in a wrong place, you are in a right junction or wrong, you can analyze all your activities through Quran. It is the perfect navigation system to tell you where you are, where to go. Are you in the wrong direction? And if you are already in wrong direction, how to turn back and go to the right way. Allah said, لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ. Complete guidance for you, to tell you every single aspect of your life, and you will get it from this Quran. And I always say that the world will progress all their navigation system. We don't know how much more advancement will come in it. But even when they go to the height of their progress, they will never reach to this challenge which Quran says, that if you really need guidance from dunya to akhirah, the straight path and the right route you can find only in this navigation, in this system which is Quran. No one can guide you directly to your Yawmul Akhirah and to the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Then Allah says, بَلْ نَقْذِبُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمُغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ. He said, whenever there is haqq and batil, there is a musari'ah between haqq and batil. Allah subhanahu wa ta'ala always give power to the haqq, and haqq can defeat the batil. Haqq will never win. For time being, you can see the batil is successful. लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि हक़ जब रब्बे कायनात हक़ और बातिल का मुकाबला होता है तो हमेशा हक़ से बातिल को मारता है और हक़ को फ़तह भी अता करता है, हक़ को कामयाबी भी अता करता है। ये मज़ामीन सारे डिटेल में अगर आप तफासीर पढ़ें कि किस तरह रब्बे कायनात ने फरमाया कि हक़ हमेशा बातिल को कुचलता है और बातिल उसके मुकाबले में कभी नहीं ठहर सकता। आयत नंबर 22, लव कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता. द रीज़निंग, अगर दुनिया में यहाँ कायनात में दो खुदा होते तो ये कायनात का सिस्टम कैसे चलता? यहाँ तो मियाँ बीवी हों तो घर नहीं चलता, लड़ते रहते हैं. वन से वी आर गोइंग ऑन माई फादर हाउस, द हस्बैंड से आई एम गोइंग टू माई फादर हाउस, द चिल्ड्रन गोइंग ऑन अदर हॉलीडे, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट द होल यूनिवर्स, द सिस्टम, द मून, सन, स्टार्स, गैलेक्सीज, अर्थ, all the whole system. Not a single second difference you will find in all this running world. And if there were two Lord or two Khuda, do you think they would be agreeing on all these things so easily to run the whole world? He said, لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. अगर दो होते तो इस वक्त पूरा कायनात कब की तबाह हो चुकी होती. The existence of the universe and the very systematically everything running very precisely is the clear evidence that the whole system is run by one Lord, Allah subhanahu wa ta'ala. इस पर उलमा ने, the ulama in this, all the dalail of Tawheed, if you want to go, the reasoning, ulama, mostly the Mufassirin Kiram have mentioned here in this, under this ayah, that how the existing of Allah subhanahu wa ta'ala, the universe and the evidence of the existing of Allah subhanahu wa ta'ala, and there is no other Lord. So in very detail the Mufassirin mentioned all their evidence here under this ayah, if you want to go for further detail. Kullun fi falaki yasbahun. Allah says, Walladhi khalaqa al-layla wan-nahar. It is who created this day and night, Shams al-Qamar, sun and moon, Kullun fi falaki yasbahun. And they all are floating in their own orbit. Could you imagine in Makkan Valley, which the people called it the very early dark age, but there was no scientific advancement, and even after centuries, so many Christian science has been hanged just because they said the earth is flat, and about the sun and the movement of the star. But Allah subhanahu wa ta'ala 1400 years before says, Kullun fi falaki yasbahun. They all are floating in their own orbit. They all floating in their own orbit. This is, and in Surah Yasin, the detail of the universe and the kainat,
Allah subhanahu wa ta'ala, as evidence mentioned. If you want further detail, you can study Surah Al-Anbiya, verse number 33, and also in Surah Yasin, this very specific topic. In verse number 35, Allahu Akbar, Allah says, Kullu nafsin za'iqatul maut. Each and everyone, every single soul will depart from this world. وَنَبْلُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. And this period where you are living in this world, it is a trial base for you. This short period of time is a trial for you. Allah subhanahu wa ta'ala put you in trial, that who is becoming entitled to the paradise and who will be going to the hellfire. This life, the whole life is a challenge and trial for you, whether you are succeeding to the raza of Allah to paradise or you are going to hellfire. And how the trial, the ulama says that sometime with health, with illness, all these are trials. Sometime with poverty, sometime prosperity, sometime bima tuhibbuna wa ma takrahun, with you, what you love and what you hate. You know, in this world, the people always, हमेशा लोगों को आजमाया जाता है, बिमा तुहिब्बुन व मा तकरहून. Sometime Allah put you in trial with something which you hated. So now how are you going to deal with it? Sometime put you in trial with something you love it, then okay, you love this, now see how you're going to live with it. Whether you'll obey the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala or not. You will fulfill the basic requirement of Quran and Sunnah or not. So if you love someone, you get it, and you cross all the boundaries, you failed in this trial. If you hate something and you cross the boundaries and limit, you fail. Allah said the whole life is a trial for you. With like, dislike, with good, bad, and all these, the end result will be in hereafter. قیامت کے دن اس کا نتیجہ تمہارے سامنے کھل کر آئے گا. تو موت تک جتنی بھی پیریڈ ہے جس میں ہم رہتے ہیں, اس کو ٹرائل پیریڈ سمجھیں. اور جو ٹرائل پیریڈ سمجھے گا, he always will be very cautious. Ibrahim alayhi salam, when he put in fire, Allah says, Kulna ya naru kuni bardam wa salaman ala Ibrahim, verse number 69. اللہ تعالیٰ نے آگ کو کہا کہ اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. اور وہ دیکھتے رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنی بڑی آگ جلائی نمرود نے. بہت سے لوگوں نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو جو ابراہیم کو جس آگ میں جلانا ہے اس کے لیے لکڑیاں میں لے کر آؤں گی. عورتیں, مرد, بوڑھے, جوان, بچے اپنی نظر پوری کرنے کے لیے لکڑیاں لا کر ڈال رہے تھے. بادشاہ وقت نے بھی حکم دیا تھا, سپاہی بھی اس میں, فوج بھی اس میں, آرمی بھی اس میں. اتنی لکڑیاں جمع کر کے پھر جب آگ لگائی تو سوچا کہ اتنی آگ ہے کہ اوپر پرندہ چلے تو جل جاتا ہے, ابراہیم کو ڈالیں کیسے اس میں. تو پھر وہ ان کو بتایا گیا ایک منجنیق بناؤ پیچھے سے, جس کو جھولے کی طرح ہوتی ہے, تو دور سے آپ اس کو جب سوئنگ کریں گے تو وہ یہ اس کے اندر گر جائیں گے. باقی قریب تو کوئی بھی نہیں جا سکتا. اتنی بڑی آگ تھی, اتنی اس کی ہیٹ تھی اوپر بھی اور سائڈ پر بھی, کہ کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا. آگے جب انہوں نے ان سے منجنیق میں ڈالا اور کہا کہ اب ابراہیم کے آخری دن ہیں, آخری ٹائم ہے, جب بالکل قریب جانے لگے, یہاں پر مفسرین کرام اور محدثین نے بہت بڑی پیاری باتیں لکھی ہیں. کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو بالکل جب آگ کے قریب جانے لگے تو پانی کا فرشتہ آیا, اس نے آفر کی کہ آئی ول ہیلپ یو. اور فرشتے آئے, آپ نے فرمایا آئی ایم ناٹ ان نیڈ آف اینی ہیلپ. کہتے ہیں کہ پھر جبریل آئے, کہ اس نے کہا کہ اے اللہ کے خلیل, آر یو ان نیڈ آف سم تھنگ. دس از ایگزیکٹلی وین ہی ور ویری کلوز ٹو دا فائر, اینڈ ہی سیڈ یس آئی ایم ان نیڈ آف سم تھنگ, بٹ مائی لارڈ نو وٹ از مائی نیڈ, وائی شوڈ آسک یو. میرا رب جانتا ہے تو مجھے تمہیں بتانے کی. کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب جبریل بھی پیچھے ہٹے, اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا خلیل ہے, اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں. اینڈ دین the مفسرین سے ڈائریکٹ کمانڈ آف اللہ سبحانہ وتعالی came to the fire, my خلیل is coming to you, you should not burn it. And this ya naru kuni bardam wa salaman ala Ibrahim. Look at the faith of Ibrahim alayhi salam, the status of Ibrahim alayhi salam, that directly commanded by Allah subhanahu wa ta'ala. This is a great honor, a great honor. But when he refused to all the angels, including Jibreel, when they came to help him.
So this was not ordinary people. These are the great people, especially Ibrahim alayhi salam. He was known as Al-Anbiya, the father of prophets. The Prophet ﷺ himself says, Ana da'watu Abi Ibrahim. I am the result of the supplication and dua of my father Ibrahim. 3,500 years before, when he said, Ya Allah, send to this Makkah one who can teach the people, purify the people, teach them kitab and hikmah. Allah accepted the dua, and after 3,500 roughly, Allah subhanahu wa ta'ala sent me as a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the result of the dua of my father Ibrahim. So you can imagine that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is saying, Ana da'watu Abi Ibrahim, I am the result of the dua of my father Ibrahim. So great Prophet. So 73, verse number 73, Allah says there are some leaders in the society. Always people are connect with the leaders. He mentioned different leadership in different places, but here in verse number 73, Allah said, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Mentioning different prophets, Ibrahim alayhi salam, Ishaq alayhi salam, Musa alayhi salam, and other prophets, and he said, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. I made them leaders, but these leaders were different than the leaders, those or the leader of shayateen and leader of the evil. They were not inviting people to themselves, they were inviting people to Allah subhanahu wa ta'ala. جو ٹرو لیڈرشپ ہوتی ہے نا, وہ کبھی اپنے مالک سے بے وفائی نہیں کرتی. اور جو دو نمبری کرنے والے لوگ ہیں, 2 نمبر کے لوگ, وہ کیا کرتے ہیں, وہ آپ یہ مثال سمجھانے کے لیے دیتا ہوں. اینڈ دیٹس وائی وی ہیو اے سوشلی بگ پرابلم. آپ کسی کو اپنی دکان پہ لگائیں, 2-4 دن کام کرے گا, ٹرک سیکھے گا, وہ سوچے گا میں اس کو کیسے فیل کروں, بجائے اس کے کہ یہ میرا محسن ہے, میں نے اگر کاروبار بھی کھولنا ہے تو تھوڑا دور جا کے کھولوں تاکہ اس کا بھی کام چلے تو میرا بھی چلے. وہ نہیں, وہ آپ کو کوالٹی میں کمپیٹ نہیں کرے گا, وہ آپ کو سوچے گا کہ میں اس کو ڈیمیج کیسے کروں. ہمارے یہاں پاکستان سے لوگ رشتوں میں بلاتے ہیں لوگوں کو, بڑی پیار سے چاہت سے, لڑکے کے لیے لڑکی آتی ہے, لڑکی کے لیے لڑکا آتا ہے, 4 دن نہیں گزرتے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہ جو ادھر سے آنے والا ہے وہ 4 دن میں سوچتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے, اس کے پاس مکان ہے, میرے پاس. اور ظالم آدمی, اس کے پاس گاڑی اور مکان 40 سال کی ایفرٹس کے بعد آیا, اور تو 1 دن میں حاصل کرنا چاہتا ہے. تو جب بندہ سنسیئر نہ ہو نا اپنے محسن کے ساتھ, یہ تو میں نے ایگزامپلز دی, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. آپ کے ساتھ کوئی احسان کرے, کوئی کام سکھائے, کوئی انٹروڈیوس کرے, آپ کو ہدایت دے, تو یہ بدبخت لوگوں کا اور ائمہ دلال کا کام ہوتا ہے کہ سب سے پہلا چھری اپنے محسن پر چلاتے ہیں, سب سے پہلے اس کی ٹانگ کاٹتے ہیں, سب سے پہلے اس کی انسلٹ کرتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا نام خراب ہوگا تو میرا نام ہوگا, اس کا کام خراب ہوگا تو میرا کام ہوگا, اس کی دکان بند ہوگی تو میری چلے گی. حالانکہ ہر ایک کی روزی اللہ نے اپنی اپنی جگہ لکھی ہے, لیکن فرما وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں وہ کبھی اپنی طرف دعوت نہیں دیتے, جب بھی دعوت دیتے ہیں جس نے بھیجا ہے وہ اسی کے وفادار ہوتے ہیں. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ. تو یہ ائمہ ہدا کے بارے میں ورس نمبر 73 ہے. اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے. اللہ اکبر. سلیمان, the two father and son, کنگ ڈیوڈ جن کو یہ کہتے ہیں, داؤد علیہ السلام, اور سلیمان, حضرت سلیمان علیہ السلام. فَفَهَّمْنَهَا سلیمان. کہتے ہیں کہ داؤد and سلیمان, they were great people, but I have given the power of understanding to سلیمان. وہ کیسے, یہاں مفسرین نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا, اس کی بکریاں تھیں, وہ کہ دوسرے شخص جو فارمر تھا, تو یہ جو تھا فارمر کی فارم میں بکریاں چلی گئیں, انہوں نے ساری کھیت تباہ کر دی. جب ساری کھیت تباہ کر دی تو اس نے بڑا اعتراض کیا کہ میری اتنی محنت سب تباہ کر دی. وہ لے کر آئے, کیس گیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس. اب داؤد علیہ السلام نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ جتنی بکریوں کی قیمت تھی نا, جتنی ویلیو بکریوں کی تھی, گوڈس کی, اتنی ہی ویلیو اس فارم کی تھی جو تباہ کیا. تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا, ہی سیڈ that the both are equal in price. Your goat's price and what been destroyed the farm, they are same. So now the compensation is what you have to give your goat to this person. So the job will be finished. So he will get your goat and that's the compensation. So it was very just decision.
بیکاز بکریاں اور کھیت کا جو نقصان تھا، نقصان برابر تھا نا، تو کہا کہ جتنا نقصان کیا اتنی یہ ہے تو یہ اس کو دے دو۔ کہتے ہیں حضرت سلیمان his son was sitting and he said، اب وہ باپ بھی ہے پیغمبر بھی ہے، تو انہوں نے پھر ایک اور مشورہ دیا۔ انہوں نے کیا مشورہ دیا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں فارم ڈسٹرائے ہوا ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، اور ڈسٹرائے ہوا ہے اس شیپرڈ کی گوڈس کی وجہ سے، تو ایسا کرو کہ یہ بکریاں دے دو فارمر کو، بکریاں دے دو فارمر کو۔ اب فارمر بکریوں سے دودھ لے، فائدہ لے، جو بھی اس کے بینیفٹ ہیں وہ ریسیو کرے، اور بکری والے شیپرڈ کو کہو کہ وہ اس فارم کو واپس پرانی پوزیشن میں لے کر آئے جس میں وہ تھا۔ اب جب وہ فارم کو واپس پرانی پوزیشن میں لے کر آئے تو وہ اس کو فارم واپس کر دے اور وہ اس کو گوٹ واپس کر دے، تو دونوں برابر ہوں گے، فارمر کا کام بھی ہو جائے گا، شیپرڈ کا کام بھی ہو جائے گا، اور کمپنسیشن بھی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام اس فیصلے سے بڑے خوش ہوئے کہ اللہ نے میرے بیٹے کو اتنا فہم دیا ہے کہ جس میں کام بھی ہو جاتا ہے اور کسی کا نقصان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہاں فرمایا ففہمنہا سلیمان، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے فرمایا یسبحن والطیر، داؤد علیہ السلام کی ایسی آواز تھی جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، پرندے اور برڈز ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، وہ جھومتے تھے ان کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارے فرمایا ولی سلیمان الریح عاصفۃ تجری بامرہ الی الارض، اللہ نے ان کو ایسا تخت دیا تھا کہ جیسے آج کل ایروپلین فلائی کرتے ہیں نا، کہتے ہیں اللہ نے ان کو تخت دیا تھا جو فلائی کرتا تھا، چونکہ ان کا کنگڈم بہت بڑا تھا، انسان، حیوان، چرند پرند سارے ان کی رعایا تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ اس پر ٹریول کرتے تھے اپنے وزراء، اپنے مشیروں کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ میلوں مہینوں کی جو مسافت تھی وہ ایک پہر میں، جس طرح فلائٹ ہوتی ہے، پہلے زمانے میں سمجھانا مشکل تھا، لیکن آج تو جیسے فلائٹ ہوتی ہے، اللہ نے ان کو ہوا ان کے لیے مسخر کی تھی اور اسی طرح وہ ٹریول کرتے تھے۔ اب اس کی شکل کیا ہوگی یہ تو اب فلائٹ والے سمجھتے ہیں کہ آج کل انسان لوہے کو کیسے اڑاتا ہے۔ یہ حضرت اور ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے اس میں، لیکن ایوب علیہ السلام کا ذکر پھر کل کریں گے۔ آیت نمبر یہاں تک ہم نے آج بیان کر لیا، آیت نمبر 81 تک، انشاءاللہ کل زندگی رہی تو 81 سے آگے بیان کریں گے۔ اب سارے صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج بریک کوئی